الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ملی مجھے دین و دنیا کی نعمتیں، کیا نہ میرے خدا نے مجھ کو دیا. ملی دین و دنیا کی نعمتیں، مجھے کیا نہ میرے خدا دیا. مجھے دی غلامی اولیاء، مجھے عشق خیر الورا دیا. تیرا نام سن کے مچل گئے، تیرا نام سن کے سنبھل گئے. تیرا نام سن کے مچل گئے، تیرا نام لے کے سنبھل گئے. میرے لمحے کیف میں ڈھل گئے، تیرے ذکر نے وہ مزہ دیا. ملی دین و دنیا کی نعمتیں، مجھے کیا نہ میرے خدا دیا. کبھی تیری دید ہو، کبھی خواب میں تیری دید ہو. تیری دید ہو میری عید ہو، دے مجھے بھی جلووں کی بھیک دے. تیرے در پہ دامن بچھا دیا. کبھی خواب میں تیری دید ہو، سب مل کر پڑھیں. کبھی خواب میں تیری دید ہو، تیری دید ہو میری عید ہو. دے مجھے بھی جلووں کی بھیک دے. تیرے نام نے جو نشہ دیا، دے مجھے بھی جلووں کی بھیک دے. تیرے دامن پہ، تیرے در پہ دامن بچھا دیا. تیرے میکدے میں خمار، تیرے میکدے میں قرار ہے. جہاں بن پیے خمار ہے، نہ اتر سکا نہ اتر سکے. تیرے نام نے جو نشہ دیا. ملی دین و دنیا کی نعمتیں، مجھے کیا نہ میرے خدا دیا. مجھے دی غلامی اولیاء، مجھے عشق خیر الورا دیا. شب غم کے رنگ نکھر گئے، میرے کام کاج سنور گئے. شب غم کے رنگ نکھر گئے، میرے کام کاج سنور گئے. میری چاہتوں میرے پیار کا یہ میرے نبی نے سلا دیا. میری چاہتوں میرے پیار کا یہ میرے نبی نے
सिला दिया। मिली दीन दुनिया की नेमतें मुझे क्या ना मेरे खुदा दिया। मुझे दी गुलामी औलिया, मुझे इश्क़ खैरुल वरा दिया। उठे लाख तूफान बारो बर, कभी आंधियों ने उठाए सर। उठे लाख तूफान बारो बर, कभी आंधियों ने उठाए सर। उसे कोई भी ना बुझा सका, जो दिया नबी ने जला दिया। उसे कोई ना बुझा सका, जो दिया नबी ने जला दिया। मिली दीन दुनिया की नेमतें मुझे क्या ना मेरे खुदा दिया। मुझे दी गुलामी औलिया, मुझे इश्क़ खैरुल वरा दिया। मेरे दिल में याद हुजूर है, मेरा दिल खज़ीना-ए नूर है। मेरे दिल में याद हुजूर है, मेरा दिल खज़ीना-ए नूर है। इस नूर हुस्न हुजूर ने मेरा दिल मदीना बना दिया। इस नूर हुस्न हुजूर ने मेरा दिल मदीना बना दिया। मेरी दीन दुनिया की नेमतें मुझे क्या ना मेरे खुदा दिया। मुझे दी गुलामी औलिया, मुझे इश्क़ खैरुल वरा दिया। काबिल सद तकरीम दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा करम है कि रब कायनात ने हम सबको यहाँ पर आने की तौफीक अता फरमाई। आप बड़े खुशकिस्मत हैं, इतनी सख्त सर्दी में अल्लाह के घर में तशरीफ़ लाए। अल्लाह तबारक व तआला आपका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दोस्तों, कौन नहीं जानता कि दौरे हाजिर में हर इंसान परेशान है। दुनियावी सोचो विचार तफक्कुरात ने हर शख्स को घेरे में ले रखा है। कोई इसलिए परेशान है कि उसके पास मालो दौलत नहीं, रहने के लिए उम्दा मकान नहीं। कोई वो है जो उसके पास सोना है, दौलत है, रहने के लिए मकान है, लेकिन उसके पास औलाद नहीं। कोई इसलिए परेशान है जिसके पास सब कुछ है, माल है, दौलत है, सोना है, चांदी है, गाड़ी है, बंगले हैं, औलाद है, लेकिन औलाद नाफरमान है। कोई इसलिए परेशान है कि किसी के पास बेटा है, बेटी नहीं, किसी के पास बेटी है, बेटा नहीं। कोई इसलिए परेशान है कि बेटी की शादी कैसे करूं। कोई इसलिए परेशान है कि बेटे की पढ़ाई के खर्चात कैसे पूरे करूं। अज़ीज़ान गिरामी, किसी को अफसोस है कि वो दौलत तालीम से आरास्ता नहीं, और किसी के पास तालीम है तो नौकरी नहीं, और किसी के पास नौकरी है तो बाकी आसाइशें नहीं। यानी गर्ज के हर इंसान परेशान है। लेकिन इस परेशानी के आलम में क्या किया जाए जिससे सुकून कल्ब मुयस्सर हो जाए, जिससे इंसान की परेशानियां दूर हो जाए, जिससे परेशानी आसानी में बदल जाए, खुशी में बदल जाए, गम के बादल छट जाएं। अज़ीज़ान गिरामी, आइए मिलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुक़द्दस किताब जो सारी कायनात के लिए पयाम रहमत है, उसकी बारगाह अक़दस में सवाल करते हैं कि तुझ में ऐ अल्लाह की सच्ची सुच्ची किताब तेरी रहनुमाई से
दुखियों के तेरी रहनुमाई दुखियों के दामन में सुख डाल देती है। तेरे अंदर हर खुशी गमी का इलाज मौजूद है। तू ही बता, अगर इंसान परेशान है तो उसे क्या करना चाहिए। जब हमने अल्लाह की सच्ची और सच्ची किताब से सवाल किया, अगर कोई बंदा परेशान हाल है, अगर उसको परेशानियों ने घेर रखा है, कोई बीमार है, कोई लाचार है, कोई दौलत तालीम से आरास्ता नहीं, किसी के पास दौलत है तो और चीज़ें नहीं है, ऐ अल्लाह की सच्ची किताब ये बता कि सुकून कहाँ मुयस्सर होगा। तो अल्लाह की सच्ची किताब से आवाज़ आई, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अला बिज़िक्रिल्लाहि। जब हमने कुरान करीम की सच्ची किताब में अपना सवाल पेश किया तो उस लारैब बेऐब किताब ने हमें मालिकुल मुल्क मुकल्लबुल कुलूब से ये जवाब दिया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। खूब समझ लो कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है, न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। जब हमने मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के दरवाजे पर दस्तक दी, पूछा सुकून कहाँ मिलेगा, तो उसने जवाब दिया, हर ख्वाही जीस्तन बाबरू, याद ओकुन याद ओकुन याद ओकुन। अगर तू इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहता है, अगर तू इज्जत की जिंदगी बसर करना चाहता है, अगर तू चाहे कि तेरी इज्जत माशरे में हो, तो उसी रब को याद कर, उसी रब को याद कर, उसी रब को याद कर। सारी परेशानियां खुशी में बदल जाएंगी। रब्बुल आलमीन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। फरमाया, ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह को कसरत से याद किया करो। ज़िक्रन कसीरा, कसरत से याद किया करो। वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, सुबह शाम उसकी तस्बीह पढ़ते रहो। वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह का जिक्र कसरत से किया करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इससे क्या मालूम हुआ कि अल्लाह के जिक्र से ही कामयाबी है। फ़इज़ा क़ज़य्तुमुस्सलात फ़ज़्कुरुल्लाह, जब तुम नमाज पढ़ चुको तो उसके बाद अल्लाह का जिक्र करो। सामीन मोहतरम, एक और मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, फ़वैलुल लिलक़ासियति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह उलाइका फ़ी ज़लालिम मुबीन। बस उन लोगों के लिए हलाकत है जिनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से मुतासर नहीं, ये लोग खुली गुमराही में हैं। यानी अल्लाह के ज़िक्र में कामयाबी है। जो अल्लाह के ज़िक्र से मुँह मोड़ता है उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने वैल का लफ्ज़ इरशाद फरमाया कि बर्बादी है उनके लिए। दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमानी नुक़य्यिद लहू शैतानन फ़हुव लहू क़रीन। फरमाया, जो शख्स रहमान के ज़िक्र से मुँह मोड़ता है, जो अल्लाह के ज़िक्र से मुंह मोड़ता है, फरमाया उसके ऊपर एक शैतान मुसल्लत कर दिया जाता है जो उसका साथी बन जाता है। जब शैतान उसका साथी बन जाता है तो उसको बुरे कामों पर उकसाता रहता है, तो वो शैतान के रास्ते पर चल निकलता है। एक और मकाम पर खालिक के कायनात ने इरशाद फरमाया, मन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। फरमाया, जो मेरे ज़िक्र से मुंह मोड़ेगा मैं उसकी रोज़ी तंग कर दूंगा
اور اس کو قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ دو طرح کی آیتیں آئی ہیں، پہلے اللہ کے ذکر کرنے والوں کے لیے بشارت، دوسرا اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے والوں کے لیے سزا کا تذکرہ ہے۔ اب ہمیں خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ اللہ کے ذکر میں ہی کامیابی ہے۔ جب ہم اللہ کے ذکر سے منہ موڑیں گے تو کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم میرا شکر کرو میری ناشکری نہ کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا عند ظن عبدی وانا معه اذا ذکرنی فإن ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی ان ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں، جو اس کے دل میں وہم و گمان ہوتا ہے اس کے قریب ہوتا ہوں۔ فرمایا وہ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، جب وہ بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو بھی اسی طرح یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے اچھی محفل میں یاد کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تقرب منی شبرا فقربت منہ ذراعا ومن تقرب منی ذراعا تقربت منہ باعا اتانی یمشی اتیتہ حرولۃ۔ فرمایا جو میرے قریب ایک بالشت ہوتا ہے، جو بندہ میرے قریب ایک بالشت ہوتا ہے تو میں اس کے قریب ایک ہاتھ جتنا ہو جاتا ہوں۔ آئی سمجھ؟ فرمایا جو میرے قریب ایک گز ہوتا ہے تو میں اس کے قریب ایک میل ہوتا ہوں، جب وہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میری رحمت اس کے پاس دوڑ کر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، خالق کائنات کی ذات کتنی کریم ہے کہ ذکر کی برکت سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بندے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں، تو مجھے اطاعت سے یاد کر میں تمہیں نعمت سے یاد کروں گا، تو مجھے دعا سے یاد کر میں تمہیں عطا سے یاد کروں گا، تو مجھے گریہ و زاری پا کر یاد کر میں تمہیں غفاری سے یاد کروں گا۔ فرمایا تو مجھے زمین پر یاد کر میں تجھے آسمانوں پر یاد کروں گا، تو مجھے فرش پر یاد کر میں تجھے عرش پر یاد کروں گا۔ کتنا کریم رب ہے، کتنا کریم رب ہے۔ فرمایا تو مجھے انسانوں میں یاد کر میں تجھے فرشتوں میں یاد کروں گا، تو مجھے دنیا میں یاد کر میں تجھے آخرت میں یاد کروں گا، تو مجھے جہان میں یاد کر میں تمہیں قبر و حشر میں یاد کروں گا۔ تو کہہ دے مولا میں گناہ گار ہوں، تو کہہ دے مولا میں گناہ گار ہوں، میں کہہ دوں گا میں تو ستار و غفار ہوں۔ سامعین محترم، اس لیے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل شیء ثقالہ، جب کسی لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے تو اس کو ریگمل سے صاف کیا جاتا ہے، کسے ریگمل سے یا کہ اور آلے سے صاف کیا جاتا ہے تاکہ اس کا زنگ دور ہو جائے۔ فرمایا ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی سیکل یعنی ریگمل ہے، اور دلوں کا سیکل یعنی دل پر زنگ لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَسِقَالُهُ الْقُلُوبِ ذکر اللہ، یعنی دلوں کا جو ریگمل ہے وہ اللہ کی یاد ہے۔
جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل سے زنگ اتر جاتا ہے، تو وہ تو اسے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مجھے دنیا میں 3 چیزوں سے محبت ہے۔ کتنے چیزوں سے؟ 3 چیزوں سے محبت ہے۔ نمبر 1 لسان ذاکر، جس زبان پر اللہ کا ذکر ہو۔ لسان ذاکر یعنی جس کا زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، وہ بندہ پسند ہے۔ دوسرا وہ قلب شاکر، جس کا دل شکر کرنے والا ہو۔ اور فرمایا وجسد علی البلاء صابر، وہ جسم جو مصیبت پر صبر کرے وہ پسند ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ جب اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے تو دنیا میں جس چیز کو اٹھائے وہ سونا بن جاتا ہے۔ حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج ایک آدمی کے پاس سے گزرے۔ آپ نے فرمایا کیا یہ فرشتہ ہے؟ حضرت جبریل نے فرمایا، عرض کیا نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کیا کوئی نبی ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کوئی نبی نہیں ہے۔ فرمایا پھر کون ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ ھذا رجل کان فی الدنیا لسانہ رطب من ذکر اللہ وقلبہ معلق بالمساجد۔ فرمایا یہ ایک آدمی ہے جس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی اور اس کا دل ہمیشہ مسجد کے ساتھ معلق رہتا تھا۔ وہ اللہ کے گھر سے پیار کرتا تھا، ذکر بھی کرتا تھا، اللہ کے گھر سے پیار کرتا تھا، تو اللہ کے پاس اللہ کے نور میں چھپا ہوا تھا۔ وہ شخص اللہ کے پاس اللہ کے نور میں چھپا ہوا تھا۔ تو جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت کے نور میں اسے ڈھانپ لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ مسلسل 3 راتیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی، اے میرے اللہ میں اپنے جنت کے ساتھی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زید مسلسل 3 راتیں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہے، اے اللہ میں جنت میں اپنے ساتھی کو دنیا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آواز آئی، ہاتف غیبی سے آواز آئی، جنت میں تمہاری ساتھی میمونہ ہوگی جو کہ کوفہ میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید وہاں سے چلے، کوفہ میں آئے، لوگوں سے پوچھتے پوچھتے اس جگہ پر پہنچے جہاں پر آپ بکریاں چرا رہی تھی۔ بکریاں چر رہی تھی، آپ مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہی ہیں۔ عجیب منظر کیا دیکھا کہ بکریوں کی رکھوالی بھیڑیے کر رہے تھے۔ بکریوں کی رکھوالی کون کر رہے تھے؟ بھیڑیے کر رہے تھے۔ بھیڑیے بکریاں آپس میں دشمن ہیں، بھیڑیا تو بکریوں کو کھا جاتا ہے، لیکن اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ بھیڑے بکریوں کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ حضرت میمونہ نماز پڑھ رہی ہے۔ نماز جب ختم ہوئی تو حضرت عبداللہ بن زید نے کہا، حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ میں اس ولیہ کے پاس بیٹھ گیا۔ جب میں بیٹھا تو جب اس نے نماز ختم کی اس نے کہا کہ عبداللہ میری تیری ملاقات یہاں پر نہیں ہو سکتی، تم اور میں جنت میں ملاقات ہماری ہوگی۔ تو میں نے اس سے پوچھا،
میں نے اس سے پوچھا، حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا جنت میں تو ملاقات ہوگی، لیکن ایک بات تو بتا دیجئے، یہ بکریوں اور بھیڑیوں کے آپس میں دوستی کب سے ہو گئی؟ آپ فرماتی ہیں جب سے میں نے اللہ سے دوستی کر لی اس وقت سے بکریوں اور بھیڑیوں کے آپس میں بن گئی۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں جس چیز کو جس طرح حکم دیں گے وہ اسی طرح کرنے لگ جائیں گے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح سیدنا جبریل امین مقام سدرہ پر جلوہ گر تھے، اچانک بارگاہ خدا بندی سے آواز آئی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ حضرت شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ اس کی ترجمانی کچھ اس طرح کرتے ہیں، یک شب جبریل اندر سدرہ بود، لبیک لبیک حضرت می شنود۔ فرمایا ایک دفعہ حضرت جبریل سدرہ میں موجود تھے تو اللہ نے فرمایا لبیک لبیک یا عبدی۔ وہ بندہ کسی صنم خانے میں یا سنم کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ یا سنم کہہ رہا تھا، لیکن زبان پھسل گئی، یا سمد نکل گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دے دی لبیک یا عبدی۔ تو حضرت جبریل نے کہا یا اللہ، یہ تو سنم کہہ رہا تھا، اچانک اس کے منہ سے سمد نکلا۔ فرمایا اگر میں آواز پر جواب نہ دیتا تو مجھ میں اور صنم میں کیا فرق رہ جاتا؟ اس سے معلوم کیا ہوا؟ یعنی بندہ اگر اللہ کو ایک مرتبہ یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 مرتبہ یاد کرتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں آ کر اپنے نیاز جبیں کو جھکا لیں، آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے اس کا دل کرتا ہے کہ میں نمازیں پڑھتا رہوں، اگر کوئی ایک نماز مس ہو جاتی ہے تو افسوس ہوتا ہے، دل بوجھل، یعنی طبیعت بوجھل سی آوازار سی رہنے لگتی ہے۔ تو جب وہ 2 نمازیں مس کرتا ہے، 3 نمازیں مس کرتا ہے، 4 کرتا ہے، اسی طرح وہ اس کے شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، تو شیطان اسے اپنے راستے پر لگا لیتا ہے۔ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو رحمان اسے اپنے راستے پر لگا لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب لم یزل اپنے ذکر سے ہماری زبان کو تر رکھے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔